ایک مرتبہ پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، دیکھیے اللہ کس کس طرح معاف کرتا ہے۔ ایک شخص کی بیوی نے کھانے میں نمک بہت تیز کر دیا۔ اس آدمی کو غصہ تو بہت آتا ہے، مردوں کو بڑا غصہ آتا ہے، اور رمضان المبارک میں تو کچھ زیادہ ہی آتا ہے۔ اپنے گھروں میں آ کے بڑا غصہ نکالتے ہیں اپنی بیویوں پر۔ لیکن پھر اس نے سوچا کہ اگر میری لڑکی سے ایسی خطا ہو جاتی تو میں اپنے داماد سے کیا معاملہ پسند فرماتا؟ میں تو یہی پسند فرماتا کہ وہ اسے معاف کر دے، اور میں بھی کسی کا داماد ہوں اور یہ حق تعالیٰ کی بندی ہے۔ بس اس شخص نے معاف کر دیا اور بیوی کو کچھ نہیں کہا۔ جب اس شخص کا انتقال ہو گیا تو ایک بزرگ نے اس شخص کو خواب میں دیکھا اور دریافت کیا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ وہ کہنے لگا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے میری تمام تر نالائقی کے باوجود مجھ پر رحم فرمایا اور یہ کہا کہ تو نے ہماری فلاں بندی پر فلاں وقت رحم کیا اور سزا نہ دی، اسے معاف کیا، اس کے بدلے جا ہم تجھے معاف کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک اور بڑا ہی خوبصورت اور دل نشیں واقعہ ہے۔ شہر بستان، یہاں پر ایک بہت بڑے بزرگ حضرت بایزید بستانی رہا کرتے تھے۔ اس شہر بستان میں ناظرین کرام ایک عورت، ایک فاجرہ عورت تھی، نہایت جمیلہ اور حسینہ۔ یہ باہر سے آ گئی تھی اور لوگوں کے ساتھ برا کام کرنا شروع کر دیا تھا، اور وہ فاحشہ ایک دفعہ کے 200 درہم لیا کرتی تھی، مگر چونکہ نہایت خوبصورت تھی لہذا لوگ اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر روپے پیسے کا ہرگز خیال نہیں کرتے تھے۔ ایک مہینے کے اندر اس برے کام کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ تباہ حال اور برباد ہونے لگے۔ آخرکار لوگ حضرت بایزید بستانی رحمہ اللہ تعالی کے پاس آئے، جو شہر کے کامل درویش تھے، اور آپ کو اس عورت کا حال اور احوال بتایا اور آپ سے عرض کی کہ کچھ کیجئے اس معاملے میں۔ آپ نے اس عورت کے پاس جانے کی حامی بھر لی، اور مغرب کی نماز کے بعد آپ 200 درہم لے کر اس کے مکان کی طرف چل پڑے۔ جب رات کے 9-10 بجے تو اس عورت کو خیال ہوا کہ آج لوگوں کی آمد و رفت کیوں نہیں ہو رہی ہے، حالانکہ اس وقت روزانہ حد سے زیادہ ہجوم ہوتا ہے۔ اپنے نوکر کو باہر دیکھنے کے لیے بھیجا کہ بھائی دیکھ کر آؤ باہر کیا معاملہ ہے۔ اس نے دیکھا کہ باہر دروازے پر حضرت بایزید بستانی رحمہ اللہ تعالی موجود ہے۔ لوگ آتے ہیں، ان کو بیٹھا دیکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، بڑا تعجب کر رہے ہیں کہ حضرت بایزید بستانی رحمہ اللہ تعالی آج یہاں پر کیا کر رہے ہیں۔ القصہ نوکر نے جا کر اطلاع دی۔ یہ سنتے ہی نوکر کو اس نے بھیجا اور کہا کہ دریافت کرو کہ بھئی وہ یہاں کیوں آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں۔ ہمارے یہاں تو کسی غریب فقیر کا، اللہ کے ولی کا کام نہیں ہے، یہ یہاں کیا کر رہے ہیں۔ یہاں کا بھاؤ تو بہت زیادہ ہے، یہاں ان کا کوئی کام نہیں۔ نوکر نے آ کر دریافت کیا کہ حضرت کیسے تشریف لائے، کیا بات ہے، کوئی کام ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بھائی میں اس عورت سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا جناب یہ تو بہت بڑی عورت ہے، 200 درہم سے کم میں آمادہ نہیں ہوتی ہے، اگر آپ کے پاس 200 درہم ہیں تو میں اندر جا کے بات کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے منظور ہے اور میں 200 درہم دینے کے لیے تیار ہوں۔ الحاصل آپ اندر تشریف لے گئے اور 200 درہم ادا کرنے کے بعد فرمایا کہ آج یعنی اس وقت تم ہماری ہو گئی ہو، ٹھیک ہے، اب جو بات میں کہوں گا وہ تمہیں ماننی پڑے گی۔ عورت نے جواب دیا حضور بالکل درست ہے، آپ نے 200 درہم دی ہیں، جو آپ کہیں گے وہ میں مانوں گی، آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب تم ایسا کرو کہ ان ریشمی کپڑوں کو اتارو اور ایک سفید کپڑا پہنو اور وضو کر کے جلدی سے میرے پاس آؤ، اور بس ایک مسلح بھی لیتی آنا اگر تمہارے پاس ہے، نہیں تو میں اپنی چادر بچھا دیتا ہوں۔ وہ حسب حکم اس نے ریشمی کپڑے اتارے ناظرین کرام، اور پھر سفید کپڑے پہنے، وضو کیا، اور پھر آپ نے جو چادر بچھائی اس پر کھڑی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ بس قبلہ رخ کھڑی ہو جاؤ، اور جیسی وہ قبلہ رخ ہوئی آپ نے بہت ہی عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور مناجات کرتی شروع کر دی، یعنی حضرت بایزید بستانی رحمہ اللہ تعالی نے، اور کہا کہ اے خدایا تو دانا اور بینا ہے، اے مالک بس یہاں تک میرا بس تھا، بس یہاں تک،
یعنی زنا سے نمازی کی صورت بنا کر میں پیش کر سکتا تھا، اب اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا پروردگار۔ مصلے تک لانا میرا کام تھا، میں نے اپنا کام پورا کر دیا، اب باقی تیرا کام ہے، یعنی اس کے قلب کو الٹ دینا، جس کا قلب ہے اس کو تو الٹ دے، یہ تیرا کام ہے، ہدایت دینا تیرا کام ہے، مصلے تک میں لے آیا ہوں۔ ناظرین کرام، یہ مناجات اتنے درد سے وہ کر رہے تھے، اس طرح سے رو رو کر آنسو بہا کر اپنے رب کی بارگاہ میں وہ التجا اور فریاد کر رہے تھے کہ اس فاحشہ عورت نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو میرے کوٹھے پر بھی خدا کو نہیں بھولے، اللہ اکبر، یہ تو میرے کوٹھے پر بھی خدا کو نہیں بھولے، بلکہ میری ہدایت کے لیے نہایت عاجزی کے ساتھ بارگاہ الہی میں مناجات کر رہے ہیں، تو اس عورت کے دل میں خوف خدا طاری ہوا، دل خوف خدا سے لرز اٹھا، اور وہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر ڈری اور سوچنے لگی کہ میں تو رات دن خود بھی اور اللہ کی مخلوق کو بھی گناہوں میں مبتلا کرتی رہتی ہوں، آخر میرا کیا حال ہوگا؟ بس یہ خیال آتے ہی اس عورت نے کھڑے کھڑے اپنے گزشتہ تمام گناہوں پر اپنے رب کے حضور معافی مانگی، اور حضرت بایزید بستانی رحمہ اللہ تعالی سے عرض کی، آج سے میں نے اس گناہ سے توبہ کی، آپ مجھے اپنی خاتمہ بنا لیجیے۔ بس آپ نے توبہ کرائی، اور اس روز سے اس نے تمام برے کام چھوڑ دیے، اور اپنے زمانے کی مثالی عابدہ اور زاہدہ ہو گئی۔ ناظرین کرام، شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی گنہگار بندہ اپنی خطا کے بارے میں جان کر اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ملائک سے فرماتا ہے، اے میرے بندوں، اے میرے فرشتوں، مجھے شرم آتی ہے اپنے بندے سے کہ میں اس کی خطا بخش نہ دوں، کیونکہ اس کے لیے سوائے میرے در کے کوئی اور ایسا در نہیں ہے کہ جہاں جا کر یہ سوال کرے اور کوئی اس کے سوال کو پورا کرے، لہذا میں اس کی حاجت کو پورا کر دیتا ہوں۔ عزیزان محترم اور ناظرین کرام، کیوں نہ ہم قربان ہو جائیں اس کریم اور رحمان پر، اس لیے کہ گناہ تو ہم کرتے ہیں اور اللہ ہمارے گناہوں کو دیکھ کر شرماتا ہے، تو کیوں نہ ہم قربان ہو جائیں اس پروردگار کی رحمت پر۔ پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی، کوئی سہو، تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں۔ میری بھی کوئی بات آپ کی طبیعت پر گرا گزری ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل اسی وقت، اسی پروگرام اور اسی چینل پر ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گا۔